450 لوگ جہاز پہ بیٹھتے ہیں، 300-250 لوگوں کی فلائٹ ہوتی ہے، پائلٹ نظر نہیں آتا، سارے اپنی جانیں اس کے حوالے کر کے سو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بسا اوقات سویا ہوگا، یا اپنے کو پائلٹ کو بٹھا کے خود جا کے سو بھی جاتا ہے لمبی فلائٹ، اور حقیقت ہے مخلوق پہ اتنا اعتماد ہے، خالق پہ مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے کہ میرا خالق مجھے ضائع نہیں ہونے دے؟ میرا ایمان کیسا ہے کہ مجھے خالق کے بارے میں اتنی بدظنی کہ پتہ نہیں اب یہ کروں گا تو بچوں گا، نہیں بچائے گا تو میرا رب بچائے گا، اگر لے جائے گا اپنے پاس تو وہی مجھے اپنے پاس لے جائے گا۔ اس لیے مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرا یقین کیا ہے، مجھے کس طرح طاقت مل سکتی ہے۔ اس بات میں تو سب لوگ متفق ہیں، امیونٹی پاور ہونی چاہیے، اور شریعت کے ایک نہیں 36 دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ امیونٹی پاور جو ہے اس کے لیے بوسٹر جو ربانی بنایا گیا ہے، اللہ پر اعتماد، اس پر توکل، اس پر یقین جب تک نہیں ہوتا انسان کی امیونٹی پاور جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی۔ اور سچ کہا تو ابوالکلام آزاد نے، اگر آپ اللہ پہ یقین کر کے کوئی بات سوچتے ہیں تو آپ کو آپ کے ارد گرد سارے امید کے پہلو نظر آتے ہیں، اور اگر آپ مایوسی میں چلے جائیں تو آپ کی اپنی زندگی، اپنے گھر، ہر طرف سے آپ کو دلائل ہی ایسے ملیں گے جو مایوسی کی طرف ہی آپ کو دھکیلتے جائیں گے، دھکیلتے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ برداشت کرنا، یقین کرنا، یہ دو ایسے اصول ہیں جس سے اللہ انسان کو لیڈرشپ عطا کرتا ہے۔ جس کو انسان اختیار کر لے تو دنیا کی ہر قسم کی مصیبت کے سامنے وہ پہاڑ بن کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کے اندر اللہ پہ یقین آ جائے۔ آپ نے احادیث بھی سنی اور قرآن بھی پڑھا ہوگا، اتنی بڑی آگ تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو لگائی گئی، آج بھی وہاں کچھ چیز اگتی نہیں ہے۔ ذرا اس جگہ کے متعلق آپ نیٹ پہ بھی سرچ کیجیے، لیکن اس اللہ کے پیغمبر نے کسی گھبراہٹ کا اظہار کیا؟ صرف زبان پہ کلمہ لائے ہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اس کا آسان معنی یہ ہے، یا اللہ یہ فائل میں حل نہیں کر سکتا، اس فائل کو میں ریفر کر رہا ہوں اللہ تیری طرف، یہ تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ جس کام کو اللہ کے ہی سپرد کر دیا جائے، میرے مالک سے بڑھ کے کسی کام کو بہتر کرنے والا ہے کون؟ مالک جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، جو سیدہ مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، جو سفید بالوں کے باوجود بھی زکریا کو اولاد دے سکتا ہے، جو لاٹھی جس کے اندر کوئی بھی ایسا فنکشن نہیں تھا جس طرح کہ آج فنکشن سامنے آ رہے ہیں کہ صرف لاٹھی مارنے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بنا دیے، اور پوری قوم کو نجات اللہ نے دے دی، اور فرعونیوں کو جو اپنی طاقت پہ ناز کرتے تھے اسی پانی کو حکم دیا اور سب کو ڈبو کے عبرت بنا دیا۔ وہ آج بھی حی لا یموت ہے، وہ قادر ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، وہ آپ کو طرح طرح کی نشانیاں دکھاتا ہے، جہاز گر بھی جائے تو پھر بھی ایک دو کو بچا دیتا ہے۔ یہ دلائل بتاتے ہیں مومن کا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، خوف و ہراس جو دنیا کے اندر ہے یہ ایمان والوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں احتیاطی میئرز کو استعمال کریں، لیکن یہ بات میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں، دنیا جہان کی احتیاط کر لو، اللہ ذوالجلال کا اگر فیصلہ آ گیا تو کوئی احتیاط اس کا سامنا نہیں کر سکے۔ اس لیے احتیاط وہ ہے جس کو اللہ نے بتایا، احتیاط وہ ہے جس کو محمد کریم نے بتایا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج
मुशय्यदा, चूना गज की हुई दीवारों में, कलों में छुप के भी बैठ जाए मौत वहां भी आ जाती है। मन लम यमुत बिस्सैफ मात बिगैरिह, तअद्ददत अलअस्बाब वलमौत वाहिद, जो तलवार से नहीं मरता वो घर अपनी चारपाई पे लेटा भी फौत हो जाता है। और याद रखिएगा, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें इस बात पे यकीन नसीब फरमाए। आप उस कौम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, आप उन लोगों को अपना आइडियल समझते हैं जिनको सहाबा कहते थे, और सहाबा मैदानों में मौत ढूंढते फिरते थे, मौत उनके आगे आगे होती थी। किस तरह सैयदना खालिद बिन वलीद कहते, अल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी चाहत और तमन्ना की मुझे शहादत मिल जाए, आज मैं अपनी चारपाई पे ही दुनिया से जा रहा हूं, और मेरा पैगाम बुज़दिलों को दे देना कि कभी भी बहादुरों के सामने बहादुरों की मौत हिफाजत करती है, और बुज़दिल जो हैं वो कभी भी मौत से बच नहीं सकते। और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने उनको घर लेटे भी शहादत का मर्तबा दे दिया, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, मन तलब अश-शहादत बिस्सिद्क़, जो सच्चे दिल से शहादत का सवाल करता है, बल्लगहुल्लाहु इय्या व इन मात अला फिराशी, वो अपने चारपाई पे भी फौत हो तो अल्लाह उसका दर्जा शहीदों में लिख दे। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल का बेपनाह इहसान है, जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए कायनात की अफजल तरीन शख्सियत को हादी व मुर्शिद बनाया। उस हस्ती ने जिन लोगों को तरबियत दी, वो रहती दुनिया तक इस उम्मत के तमाम अफराद के लिए नमूना ठहरे, बल्कि उनके ईमान को अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने पूरी कायनात के ईमान के लिए मिक़यास और मीज़ान और तराजू करार दे दिया। कौन से उसूल और ज़ाब्ते थे जिसकी रोशनी में उन्होंने तरबियत हासिल की कि वो इतने बुलंद मकाम पे पहुंचे कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने दुनिया में ही उन्हें ये ऐलान सुना दिया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी हो गए जिस तरह वो अल्लाह से राजी हो गए। उन उसूलों और ज़ाब्तों में से एक बेहतरीन उसूल ये था कि उन हस्तियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई थी कि जिंदगी खुशी और गमी दो चीजों का नाम है, जिंदगी आसानी और तंगी दो चीजों का नाम है। सिर्फ खुशियां, सिर्फ आसानियां, ये अल्लाह ने सिर्फ जन्नत में रखी। दुनिया और जन्नत में यही फर्क है, अगर इंसान की हर ख्वाहिश दुनिया में पूरी हो जाए, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, तो जन्नत की कोई ख्वाहिश ही नहीं करेगा। इसी अल्लाह रब्बुल जलाल ने हर किस्म की नेमतें, और ऐसी नेमतें ला ऐनुन रअत, जो किसी आंख ने आज तक देखी नहीं, वला उज़ुनुन समिअत, जो किसी कान ने उनका तज़किरा नहीं सुना, वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, किसी के दिल में ख्याल तक नहीं आया, ऐसी नेमतें अल्लाह ने जन्नत में रखी। इस हदीस को अगर समझना चाहे तो एक तसव्वुर पैदा कीजिए कि मेरी और आपकी आंख ने देखी है कि वो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये मैंने और आपने देख ली है, और वहां ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जो किसी आंख ने आज तक देखी नहीं।
میرے اور آپ کے دل میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے، آپ جتنا بھی بڑا تصور کر لیں، میرے مالک کی بادشاہی اتنی بڑی ہے کہ وہاں وہ ہوگا جہاں میرا اور آپ کا تصور پرواز ہی نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام کو زندگی کے اندر خوشی اور غمی، اس کو سنبھالنے کا طریقہ بیان کیا۔ خوشی آئے تو طغیانی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ خوشی دینے والا تو اللہ ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ غمی آئے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو کوئی آزمائش دی ہے اور عذاب دیا ہے، اللہ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ اس پہ پھر آپ اللہ ذو الجلال سے دور نہ ہو جائیے، بلکہ صبر کیجیے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ وَثُبَاتُ الْقَلْبِ عَنْ مَوْرِدِ الْاضْطِرَابِ، بے چینی اور اضطراب کے وقت دل کو تھامنا اور مضبوط کرنا۔ اور امام جرجانی کہا کرتے تھے وَتَرْكُ الشَّكْوَى مِنْ أَلَمِ الْبَلْوَى لِغَيْرِ اللَّهِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، آزمائش اور مصیبت آ جانے کے بعد جو تکلیف کا احساس انسان کو ہوتا ہے، اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرنا، بلکہ اللہ ذو جلال کی طرف ان کا رخ کر دینا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں وَالثُّبَاتُ مَعَ اللَّهِ وَتَلَقِّي بَلَائِهِ بِالرَّحْبِ وَالسَّعَةِ، صبر یہ ہے اللہ ذو جلال کی محبت میں انسان اس قدر مضبوط ہو کہ اللہ ذو جلال کی طرف سے آنے والی آزمائش اور مصیبت اس کا استقبال فراخ دلی سے کرے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے۔ اور مالک جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اپنے غلام میں جو چاہے تصرف کرتا ہے، بیچ دے، خرید لے، تو وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس لیے سلف صالحین یہ جملہ بولا کرتے تھے، اگر یہ جملہ ہم یاد کر لیں اور اکیلے بیٹھ کے سوچ لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ دین اور دین کی خوشیاں کس کو نصیب ہوتی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے لذتی وراحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے کہ جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے میں شرع صدر کے ساتھ اس پر اللہ ذو الجلال کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ روئے زمین پر بسنے والے جتنے افراد ہیں، جب تک تین چیزیں اختیار نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا کہ میرے رب نے جو اندازہ لگایا، جو فیصلہ کیا، یہ صحیح مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن میرے رب کے فیصلے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔
دوسری بات، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے میں نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا، وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ، اور تیسری بات، اسے اس بات کا یقین نہ ہو جائے جب تک کہ میں نے اپنے رب کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہونا ہے۔ یہ تین یقین ہو جائیں تو اللہ عز و جلال اسے زمین پہ چلتے چلتے ہی جنت کے نظارے دلوا دیتے ہیں۔ وہ قلبی سکون، وہ راحت، وہ مسرت اللہ عز و جلال اسے عطا کرتے ہیں جس کو دنیا کا کوئی پیمانہ جو ہے اس کی پیمائش نہیں کر سکتا، نہ اس کا معیار کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ سید المرسلین کی بیٹی فوت ہو گئی ہے مدینہ طیبہ، اور آپ بدر کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے نہیں آئے، کہا یہ لے جاؤ، اس کو غسل دو 3 یا 5 مرتبہ، اور اپنی چادر دی کہ یہ شعار بنا دینا جب ان کو کفنانا ہے تو کفن دینے سے پہلے یہ چادر میں اسے لپیٹ دینا۔ اور آپ جنازہ پڑھنے نہیں گئے کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ ایک طرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جنت کی بہاروں کو سامنے رکھا کرو، ہمیں میدان میں چھوڑ کے خود اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھنے چلے گئے۔ کیونکہ انبیاء اور رسول کا جو ایمان ہے وہ میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہے۔ وہ کیسا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا مال ہے، انبیاء اللہ کا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صبر دکھایا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے جو سیکھا اس کا معنی یہ ہے والوقوف مع البلاء بحسن الادب، والوقوف مع البلاء بحسن الادب، بڑی سے بڑی مصیبت آ جانے کے بعد بھی اللہ کے سامنے کوئی بے ادبی نہ ہو، اللہ عز و جلال کو دکھایا جائے تو ادب دکھایا جائے۔ ٹھیک ہے میرے مالک، تو اس طرح راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو رفعت و بلندی، جو مقام دلوانے کے لیے جو اصول سمجھائے تھے، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ ان کے اندر صبر کی حقیقت سے وہ آشکارا تھے، سارے کے سارے معاملات اس سے وہ آشنا تھے، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ ہوتے ہیں اللہ عز و جلال کے فیصلے، یہاں بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انسان کو دنیا کے اندر کبھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے، تو غم آتا ہے، تو اس کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے دنیا میں کچھ تکلیفیں انسان کو اس لیے سامنے آتی ہیں کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ یہ ایک شخص اللہ عز و جلال سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس شہر کے رہنے والا ہے، اگر کوئی دھوکہ اور فراڈ اور چوری کرے گا تو اس شہر میں نہیں آئے گا۔ اب کسی نے اس کو روکا تو نہیں ہے، اس نے خود اپنے ہاتھ پہ کلہاڑی ماری اور کام ایسا کیا کہ وہ یہاں آنا پسند نہیں کرے۔ اس میں یہاں کے رہنے والوں نے یا اللہ عز و جلال نے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ بسا اوقات اس لیے بھی انسان کو غم آتا ہے دنیا میں، اور انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ وہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ بیماری آ گئی، دکھ آ گئی، لاسز ہو گئے،
سبب کیا ہوتا ہے؟ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. غم آئے، دکھ پہنچے، بیماری آئے، تھکاوٹ ہو، فکر لاحق ہو، کانٹا بھی اگر پاؤں میں چھپ جائے، اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ تو اللہ کا احسان ہوگا. اس لیے سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے جب بخار چڑھتا تو بڑے خوش ہوتے. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ بیماری سے بھی خوشی؟ کہتے ہیں بیماری میں نے خود خریدی، اللہ کا حکم ہے. سر میں درد ہوگی تو سر کے گناہ معاف، بخار ہو تو یہ انسان کی انگ انگ میں ہوتا ہے، اس لیے کوئی حصہ خالی رہتا ہی نہیں ہے، سب کا سب اللہ ذوالجلال گناہوں سے پاک صاف کر دیتا. ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے جس کو انسان سوچ کے اللہ کی رحمت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ انسان کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم آتا ہے، تو اس کا تیسرا سبب یہ ہوتا ہے، اور کتنا اللہ ذوالجلال کا یہ احسان ہے، ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ. اللہ نے ایک جنت میں ایک شخص کا مقام طے کر دیا، فما يبلغه العمل، لیکن اس سے اتنی نیکیاں نہیں ہو رہی کہ وہ اس مقام تک پہنچے. فما يزال اللہ يبتليه بما يكره، اللہ اسے پھر معمولی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، نتیجتاً اللہ جنت کے اس بلند درجے پہ اسے پہنچا دیتے. دنیا کے اندر انسان خواہش رکھتا ہے، چونکہ انسان ہے، کہ میرا سٹیٹس اور میرا گھر ایسا ہو کہ ہر بندہ اسے اپریشیٹ کرے. یہ صبر کا لازمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، فرشتہ واپس جاتا ہے، اللہ جلال پوچھتے ہیں اچھا میرے بندے نے پھر کیا کہا تھا جب روح قبض کی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں حمیدک واسترجعک. دو ہی لفظ بولے، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان دو لفظوں میں طاقت دیکھیے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے فرشتوں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. اس نے شکوہ شکایت نہیں نہ کیا، پھر بھی میری تعریف، پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، مان لیا کہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اچھا ایسا کرو جنت میں ایسا محل اس کے لیے تیار کر دو کہ قیامت کا دن ہو جو جنتی بھی اس کو دیکھے اس کی تعریف کیے بغیر گزرے. لیکن یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے. اس لیے صبر کی علماء نے 3 قسمیں کی ہیں. پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، جو اللہ عز و جلال کی اطاعت پہ کاربند نہیں ہوتا وہ مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہ رب ہے، پالنے والا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا، اس کی عبادت کیجئے اور صبر کیجئے. کیا مطلب؟ ڈٹ جائیے. اس طرح اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے.
اس جیسے خوبصورت ناموں جیسے کسی کے نام نہیں ہے۔ تو عبادت پہ پابندی کرنا، نماز روزہ ہے، اللہ ذوالجلال نے جو فرض واجب کر دی ہیں چیزیں، اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے الصبر عن معصیت اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس سے رک جانا، باز رہنا، دور رہنا۔ جو شخص گناہوں سے نہیں بچتا اس کو کبھی صابر نہیں کہہ سکتا۔ جو نماز کا پابند نہیں ہے اس کو کبھی صبر نہیں آ سکتا۔ اسی قرآن مجید میں اللہ جلال فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم خیر سے بھی لوگوں کو آزماتے ہیں، کچھ دے کے بھی آزماتے ہیں، شر سے بھی لوگوں کو آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش تو سہنی پڑے گی، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں کامیابی اسی کو ہی ہے جس نے ان باتوں کو سمجھا کہ صبر پہلا یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت پہ توجہ رکھیں، حرام سے بچ جائیں۔ جس کو یہ دو حیثیتیں نصیب ہو گئی پھر دنیا جہان کی مصیبتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور وہ تیسرا ہے صبر کی قسم جس کو اللہ جلال نے بیان کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، لیکن ان ساری چیزوں پہ اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ خوف آیا ہے ساری زندگی تو نہیں رہے گا، رات جو ہے وہ ہر وقت تو نہیں رہتی، بادل آتے ہیں تو چھٹ جاتے ہیں۔ آج اگر لاسز ہوئے ہیں تو کبھی پروفٹس بھی تو آئے تھے۔ آج اگر میں تکلیف ہوں تو کبھی خوشی میں بھی تو تھا نا۔ جب ان باتوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھو گے تو ساتھ ہی اللہ جلال نے اعلان کر دیا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ بلکہ اگلے الفاظ دنیا کا ترازو تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ خوش ہو جائیں اللہ جلال ان پر رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ جلال کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ بات سمجھائی ہے وہاں صبر کرنے والوں کو تسلیاں بھی دی ہیں کہ آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں کہ اگر آپ صبر کریں گے تو صرف وقت گزرے گا، نہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیے آج معمولی سی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہونے کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں۔ کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا تذکرہ ہو جائے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ صبر کرو، قیامت کے دن تمہیں انبیاء کا ساتھ بھی ملے گا۔
اور اسی طرح ہی جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے تو ہم اسی طرح صبر کریں۔ ساتھ اللہ ذو جلال نے صرف حکم نہیں دیا، پھر ان کے نام بھی بتائے ہیں، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ انبیاء بھی صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ صفت جو ہے صبر کرنا، یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، یہ انسان کی نسبت جوڑ دیتا ہے ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ کہ جن جیسی ہستیاں اللہ نے روئے زمین پہ انبیاء کے بعد کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی روایت، ماشطہ بنت فرعون، فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، ماشطہ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، کہتی ہے بسم اللہ۔ فرعونی تو یہ نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے، وہ تو کہتے تھے ہمارا رب تو فرعون، اس نے کہا یہ کون؟ کہا رب بھی، یہ میرا رب ہے اللہ، کہا رب تو میرا باپ ہے، تم یہ کیسے کہہ رہی ہو؟ کہا تیرے باپ کا بھی رب اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ فرعون کو اطلاع پہنچی، فرعون نے حکم دیا کہ تپتے تیل میں ان کو پھینک دیا جائے، اس کے سامنے پہلے بچوں کو پھینکا جائے اور پھر اسے بھی پھینک دیا جائے۔ ایک بیٹے کو پھینکا جو تیل میں تیل بن گیا، دوسرے کو، تیسرے، وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا، جب ان ظالموں نے اسے کھینچا، اس کے ہونٹ پہ دودھ کے نشان بھی تھے۔ جب اسے تپتے تیل میں پھینکا، ماں کی ممتا تڑپتی ہے، ماں تو ماں ہی ہے، لیکن اللہ ذو جلال نے اس دودھ پینے والے بچے کی زبان پہ کلام کو جاری کر دیا، اور وہ بچہ بول کے کہتا ہے اصبری یا امّا فإنک علی الحق، میری ماں اب بھی صبر کرنا کیونکہ تو حق پر ہے، اور حق والے بے صبرے نہیں ہوتے۔ یہ 9 بچوں میں سے ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا ہوا ماں کی گود میں بولنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے الصبر نصف الایمان، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ۔ کسی نے آدھے ایمان کا مالک بننا ہے تو اپنے آپ کو صبر والا بنا لے، آدھا ایمان اس کا محفوظ ہو جائے۔ اور اگر کسی کو یقین آ جائے کہ میرے رب کا فیصلہ یا میرے رب کے فیصلے جیسا کسی کا فیصلہ نہیں، تو اللہ نے پورا ایمان ہی اسے نصیب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں پلنے والے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الصبر کنز من کنوز الخیر لا يعطيه اللہ الا لعبد کریم عنده۔ دنیا جہان کی خیر و بھلائی کے جتنے خزانے ہیں، ان میں سب سے بڑا خزانہ صبر کا خزانہ ہے، لیکن اللہ دیتا صرف اس کو ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہوتا ہے، یہ عام بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ تھا اللہ کے رسول یہ تو بتائیے، اگر روئے زمین پہ بسنے والے جتنے افراد ہیں ان میں دیکھنا چاہوں میں کہ کون ہے سب سے افضل، کہا اس کی 2 ہی خصوصیتیں، الصبر
والسماحہ، جس کے اندر صبر ہو یہ سب سے افضل مومن ہے، اور اگر سماحت آ جائے تو یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ سماحت کیا ہے؟ طاقت ہونے کے باوجود صبر بھی کرتا ہے اور کھلے چہرے سے کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سماحت کا پہلو آج زمین پہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن شاید کہ سماحت کے پہلو کو اگر کوئی اختیار کر لے تو خوشخبری یہ ہے، اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں کسی کو اگر معاف کرو گے تو اللہ قیامت کو اس کے بدلے میں تمہیں معاف کر دے۔ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، اس چھوٹے سے عمل کے بدلے اللہ کتنا بڑا انعام تمہیں عطا کر دے۔ اور یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھیے جو سلف سمجھتے تھے، آپ پہ زبان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، رویے کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ صبر کر کے معاف کر لیں، آپ کو 3 انعامات ملیں گے۔ 2 انعامات کا تعلق دنیا سے ہے اور تیسرے انعام کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ کے دل میں وہ لذت پیدا کریں گے، وہ خوشی پیدا کریں گے جس کا تصور عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان آ گیا نا؟ اور دوسری تبدیلی آپ دیکھیں گے، جن کے زبانی اور رویوں کی زیادتیوں کو آپ نے دیکھتے ہوئے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ ہی آپ کو سمجھیں گے کہ واقعی اس نے نیکی کی، وہ آپ کے غلام بن جائیں گے۔ اور تیسرا وہ انعام ہے جس کا وعدہ اللہ ذوالجلال نے کیا ہے کہ ایسا انسان قیامت کے دن جب صفیں بنیں گی تو سب سے اعلیٰ ایمان والوں کی صف میں وہ سر فہرست کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک پیمانہ دیا ہے۔ آج پیمانے مختلف ہیں، زرگر کا بھی ایک پیمانہ ہے، شپمنٹ لوگ بھجواتے ہیں ٹنوں کے حساب سے، لیکن ایک وہ بھی پیمانہ ہے جو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے قیامت کو لگایا جائے گا نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے۔ اتنا بڑا پیمانہ، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، پھر 7 آسمان، 7 زمینیں، 14 کے 14 طبق اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ وہ بھرے گا نہیں۔ یہ قیامت کو ترازو لگے گا، لیکن اگر اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پہ خوش ہو کر، دل کی اتھا گہرائیوں سے راضی ہو کر 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں آپ ایک جملہ بول دیں، الحمدللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، جو 14 طبق سے ایک پلڑا نہیں بھرے گا، اگر آپ خوشی سے الحمدللہ کہہ دو تو یہ دونوں پلڑے قیامت کے دن اس ایک کلمے کی وجہ سے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں۔ تو کبھی چلتے پھرتے کہہ دیا کریں الحمدللہ۔ اللہ جانتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ وہ رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تو پھر بھی ادا نہیں ہو۔ وہ اتنے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا رحمان و رحیم، اس پر پھر یقین کرنا چاہیے نا کہ وہ میرا مالک ہے، اس کا ہر فیصلہ میرے لیے اچھا ہے، مجھے اس کے ہر فیصلے پہ لبیک کہنے ہیں، اس پہ یقین کرنا ہے کہ میرا مالک اس کے بدلے نہ جانے مجھے کیا انعامات دینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ جب انسان کسی بیماری پہ صبر کر لیتا ہے
کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مدت سے بیمار ہوں، 18 سال تک سیدنا ایوب بیمار رہے۔ آج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بغیر بیمار کیے بھی تو درجے دے سکتا ہے نا، اس نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا۔ اللہ کسی کو محتاج نہ کرے، لیکن حکم یہ ہے اگر آپ بیمار ہو گئے صرف 3 کام کیجئے، اپنی عبادت میں کمی نہ کریں۔ آپ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھیں گے، اجر پورا ہی ملے گا۔ دوسری بات، اس بیماری پہ اللہ حضر جلال کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تیسری بات، آنے جانے والوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرو۔ شکوہ شکایت صرف اللہ کے سامنے۔ ملے گا کیا؟ 4 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام، جب پہلا قدم زمین پہ رکھے گا، ما علیہ خطیئہ، اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی گناہ نہیں بچے گا، سب معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام، کہ یوم ولدت امہ، اللہ حضر جلال کے پیغمبر نے فرمایا ہو اس طرح جائے گا جس طرح ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرے۔ دوسری روایت کے الفاظ بھی ہیں ثم یستأنف العمل، اچھا بھی پچھلی زندگی ختم، وہ پاک صاف ہوگی، آج سے پہلا دن ہے تیرا، شروع کرو کیا کرنا ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا انعام، ابدلہ اللہ لحما خیرا من لحمی ودما خیرا من دمی، بیماری سے انسان کا خون بھی جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے پہلے سے اچھا خون عطا فرمائیں۔ انسان کمزور بھی ہوتا ہے، پہلے سے اچھا گوشت پوست اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن کام 3 کرنے پڑیں گے۔ عبادت میں کمی نہ کرے، اللہ کے بارے میں مطمئن رہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ شاید کسی نے قصہ سنا ہو عمران بن حسین کا، جن کو 30 سال تک پائلز کی بیماری رہی۔ کتنے سال؟ 30 ایئرز۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، اور جو بیمار بھی ہیں اللہ انہیں صحت یاب کرے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے اندر ایک آسانی اللہ نے پیدا کر دی، فیصلہ تھا اللہ کا۔ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تصلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، بیٹھ کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ 30 سال تک یہ بیمار رہے، لا شکا ولا بکا ولا تذمر، نہ کسی کے سامنے ایک مرتبہ روئے ہیں، نہ کسی کے سامنے شکایت کی ہے، اور نہ ہی منہ ہی بنایا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کے جب وضو سے فارغ ہوتے تو فرشتہ اللہ حضر جلال کی طرف سے آتا اور اس سے آ کے مصافحہ کیا کرتا۔ انعام دیکھیے، لیکن ہمارا کیا ہے رویہ؟ ہمیں اگر کچھ 10 سال پہلے بھی بیماری لگی ہو تو ہمیں یاد رہتی ہے میں بیمار ہوا تھا، اب تو اللہ نے صحت دے دی، میں بیمار ہوں۔ اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار کو، محبت کرنے والے کو بتائیں گے وہ غم میں چلا جائے گا، اگر آپ کسی دشمن کے سامنے یہ بات تذکرہ کریں گے وہ خوشیاں منائے گا، اور اگر آپ کسی ایسے انسان کو بتاتے ہیں جس کو آپ سے نہ محبت نہ دشمنی، وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا، تو بتانے کا فائدہ؟
اجر سے محروم ہو گئے، جو انعام رکھے ہیں ان سے کہیں محروم نہ ہو جائیں اور فائدہ بھی کو نہیں ہو۔ ایک شخص جو ہے روتا پھرتا تھا، قاضی شرح نے اسے بلایا، جسٹس کہتے تم بصرہ میں بھی روتے نظر آئے ہو کہ میں تو لٹ گیا، بڑا بیمار ہوں، کیا کروں؟ بصرے والوں نے شفا دے دی تجھے؟ کہتا نہیں۔ اچھا تم کوفے میں بھی لوگوں کو کہتے پھرتے تھے میں بیمار ہوں، شفا دے دی کوفے والوں نے؟ اتنا تم رب کے سامنے روتے تھے، شفا بھی مل جاتی۔ پھر کہا